بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم حضرات، جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی مصلحت کا خیال رکھنا جائز ہے، بہتر ہے. اگر تم ان کے مال کو مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ تم میں سے کون مصلحت کا خیال رکھتا ہے اور کون یتیم کے مال کو خراب کرنا چاہتا ہے، ضائع کرنا چاہتا ہے، جانتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. بزرگوں اور دوستو، عربوں میں جاہلیت کی جیسے بہت ساری رسمیں تھیں، شراب پینے کی، جوا کھیلنے کی، ایسے ہی جاہلیت کی ایک رسم عربوں میں یہ بھی تھی کہ وہ لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے تھے، یتیموں کے مالوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے تھے. اگر کوئی انتقال ہو جاتا، اس کا بچہ یا بچی ہوتی، تو اس بچہ اور بچی کا چچا یا تایا یا دادا یا ماموں یا نانا، جو بھی سرپرست ہوتے ہیں، وہ ان بچہ اور بچیوں کی وراثت میں ملا ہوا جو بھی مال ہوتا تھا اس کو قبضہ کر لیتے تھے ناجائز طریقے سے. آج بھی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. چچا قابض ہو جاتا یا تایا قابض ہو جاتا یا سوتیلی ماں ہوتی کبھی، وہ کیا ہوتی، اس کی جو دوسری بیوی کی جو اولاد رہتی، سوتیلی ماں اس دوسری بیوی کی اولاد کو دوسرے نظر سے دیکھتی، اس کو اس کے حق سے محروم کر دیتی. اس کی خواہش یہ رہتی کہ شوہر کا سارا مال جو ہے وہ میرے خاص بیٹے کو مل جائے، جو سوتیلا بیٹا ہے اسے نہ ملے. شریعت میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. ماں ہو تو بھی یتیم ہی، لیکن باپ نہیں ہے تو اسے یتیم کہتے ہیں. تو ایام جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لیتے تھے. زیادہ مال یتیموں کا ہوتا تھا، ان کا مال برائے نام ہوتا تھا. دونوں کو ملا کے تجارت میں ڈالتے تھے، نفع جو ہے آدھا آدھا اٹھا لیتے تھے. کبھی کیا کرتے، یتیموں کا اچھا مال رہتا
تو یتیموں کے مال کی تعداد کو تو باقی رکھتے، لیکن اچھے مال کو لے کے برے مال میں اس میں ڈال دیتے، کہتے کہ دیکھو میں نے اس کے مال کو گھٹایا نہیں، جو مال چھوڑ کر گیا تھا میرا بھائی وہی مال ہے۔ مثال کے طور پر 10 بکریاں یتیم کی ہوتی تھیں تو وہ ان میں سے جو اچھی بکریاں ہوتی وہ ان کو اٹھا لیتا، جو بالکل کمزور لاغر دبلی پتلی بکریاں ہوتی وہ اٹھا کے اس میں ملا دیتا۔ اب کھانا بھی کیا کرتے تھے، ساتھ مل کر کھاتے تھے۔ اب یہ بہانہ کرتے کہ یتیم بچوں کو بھی کھانا کھلانا ہے، یہ بہانہ کر کے یتیم کا پیسہ زیادہ ڈالتے، اپنا پیسہ کم ڈالتے کھانے کے اخراجات میں۔ گھر کے اخراجات کو مہینے کے لیے 2000 روپے ہوتے ہیں تو اب اس میں سے 1800 روپے یتیم بچے کا ڈالتے، اپنا صرف 200 روپے ڈالتے۔ اگر یتیم بچی رہتی، اس کے نام سے جائیداد رہتے کروڑوں کے لاکھوں کے، تو چچا کا جو بیٹا رہتا وہ کیا کرتا، اس سے شادی کر لیتا تاکہ اس کا پورے مال پر قابض ہو جائے، اور مہر جو ہے بہت ہی کم طے کرتا۔ یہ سب عادتیں ایام جاہلیت میں تھیں، جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام کاموں سے روکا۔ اور یہ بھی کرتے تھے کہ یتیم بچہ بالغ ہو جائے تو اسے اس کا مال واپس کرنا پڑے گا، اس لیے اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے سارا مال کو کیا کرتے تھے، اڑا دیتے تھے کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر روک لگائی، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، یتیموں کے مالوں کو مت کھاؤ، اور فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، برے مال کے بدلے میں اچھے مال کو مت لو، وَلَا تُخَاتِلُوهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ اس طرح سے مت ملاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، آگ بھرتے ہیں، مال نہیں کھاتے ہیں، وہ آگ بھر رہے ہیں۔ جب اس قسم کی آیتیں نازل ہوئیں، وعیدیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے ذریعے سے وعیدیں سنائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے چند لوگ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ کے اندر، انتڑیوں کے اندر آگ سلگ رہی ہوگی اور اس کے شعلے منہ کے ذریعے باہر آ رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ کیا تم نے نہیں سنا اللہ نے کیا کہا ہے؟ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں آگ کھاتے ہیں۔ جب یہ سب وعیدیں نازل ہوئیں تو جو صحابہ کرام تھے، جو سچے ایمان والے تھے، وہ حد درجہ یتیموں کے مال میں احتیاط کرتے تھے۔ اب یتیموں کے مالوں کے لیے الگ سے کھانا بناتے تھے۔ اب یتیموں کے لیے الگ سے کھانا بنائیں تو اب اس میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے لیے الگ بنانا، ان کے لیے الگ بنانا، ایک تو الگ تکلیف ہے۔ اب بچہ ہے، بچے تو زیادہ کھاتے نہیں، عام طور پر جتنا بھی پکاؤ کبھی کھاتے کبھی نہیں کھاتے، بچ جاتا ان کا کھانا۔ اب وہ جو کھانا بچ گیا ہے وہ ہم اب خود بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ یتیموں کا مال کھانا جائز نہیں، اور کسی غریب کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ بچے کا مال وہ اجازت دے تو بھی غریب کو بھی دینا جائز نہیں، مسئلہ ہے۔ نابالغ بچہ ہے، اس کا اگر مال ہے تو وہ اجازت دیا تو بھی، وہ خوش ہوا تو بھی، راضی رہا تو بھی اس کے مال کو ہمیں صدقہ کرنا جائز نہیں۔ تو اب صحابہ کیا کرتے تھے، اسے صدقہ بھی نہیں کر سکتے تھے، خود بھی نہیں کھا سکتے تھے، ایسے ہی کھانا سڑ جاتا تھا، بیکار ہو جاتا تھا۔ اب اس سے تکلیف ہوتی تھی صحابہ کرام کو۔ تب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے یتیموں کا مال ضائع ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو تب اللہ نے یہ آیت اتاری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یسألونک عن الیتامی،
لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ان کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے لیے الگ سے کھانا بنایا جائے یا اپنے ساتھ ملا کر کھانا بنایا جائے۔ تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے رخصت عطا فرمائی کہ اگر تمہاری نیت ان کے مالوں کو ضائع کرنا نہیں ہے، ان کے مالوں کو بچانا ہے، یہ نیت سے اگر تم کیا کرتے ہو، ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہو، یعنی جیسے کھانا بنانا ہے تو ان کا کھانا اپنے ساتھ ملا کر پکا لیتے ہو، ایک اندازے سے ان کا جو ہے خرچ شامل کر لیتے ہو، تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ کم سرس ہو جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے رخصت عطا فرمائی۔ تو بہرحال ان باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو یتیم بچے ہیں ان کے مالوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اکابرین جو ہیں وراثت کے مال میں بھی بہت احتیاط کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بیمار تھے، ان کی بیمار پرسی کے لیے عیادت کے واسطے گئے، بیمار پوچھنے کے واسطے کیسی ہے طبیعت کر کے گئے، تو انہی کے سامنے تھوڑی دیر میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ تو فوراً وہ بزرگ نے کیا کیا، ان کے پاس جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کو بجھا دیا، بجھا کے اپنے پیسے دے کر بھیجا، جاؤ جا کے بازار سے تیل خرید کر لاؤ، پھر اپنا تیل ڈال کے پھر جو ہے سل گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو بزرگ نے کہا جب تک وہ باحیات تھے، زندہ تھے، تب تک کو ان کی اجازت سے اس تیل کی روشنی کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز تھا۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو وہ تیل اور وہ چراغ وہ سب کیا ہو گیا، اس میں وارثین کا حق آ گیا۔ اب اس کے وارثین میں یتیم بچہ بھی ایک ہے، اس لیے میں اسے ناجائز سمجھا، تو اتنا احتیاط کرتے تھے۔ ایک صاحب مر گئے، اب اس کے وارثین میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، تو سب سے پہلے ان کے چھوڑے ہوئے مال کو پہلے تقسیم کر دینا، اس کے بعد اپنی مرضی سے اس کے چھوڑے ہوئے مال کو کہیں بھی خرچ کر سکتے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، باپ کا چھوڑا ہوا مال بے دریغ خرچ کرتے ہیں، تقسیم کرتے اتنی وراثت، انہیں باپ کا انتقال ہوا تھا، پھر اس کے بعد بیٹے کا بھی انتقال ہو جاتا، پھر اس کے بعد پوتا کا بھی انتقال ہو جاتا، تب تک مال تقسیم کرتے نہیں۔ اب اس میں پتہ نہیں کتنے یتیم بچے آتے، نابالغ بچے وارث بنتے، اب ان کی اجازت ہو تو بھی ہمارے لیے ان کا مال استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ مشترک مال ہے، وہ ہر چیز میں سب کا حصہ رہے گا۔ مثال کے طور پر تیل، 1 لیٹر تیل چھوڑ کر گیا، تو اب 1 لیٹر تیل میں 10 بچے ہیں تو 10 بچوں کا بھی حصہ رہے گا، اس صرف ایک وارث کا نہیں ہو۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ انتقال ہونے کے فوراً بعد جو ہے وراثت تقسیم کر دینا چاہیے۔ وراثت تقسیم کرنے کے بعد اب یہ بچوں کا یہ حصہ ہے، بڑوں کا یہ حصہ ہے، تو اب بڑے جو ہیں وہ اپنے مال سے راضی ہو کے سب مل کر خرچ کرنا چاہے تو کر لے سکتے۔ تو یہ بات بھی ان آیتوں سے معلوم ہوئی۔ بڑی وعیدیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے سنایا، اور یتیم کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے بارے میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، اس طرح سے دونوں انگلیوں کو جمع کر کے، انا و کافر الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح سے قریب قریب ملے جلے ہوں گے جنت میں۔ اتنا بڑا نصیب ہے اس کی، اتنی بڑی سعادت۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شفقت کے ساتھ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کے برابر اسے ثواب ملے گا، صرف ہاتھ پھیرنے سے اتنا ثواب۔ تو اس لیے اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی یتیم بچے بچیاں ہیں تو ان کا اچھی طرح سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کے مال کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔